امثال 30واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں سے دیکھیں گے. ہاللیلویا. امثال 30واں باب Proverb chapter 30 verse 24. کلام میں لکھا ہے چار ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دانا ہیں. چونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں. اور صفان اگرچہ ناتمام مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنے گھر بناتے ہیں. اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں. اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں ہے. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. Praise the Lord. Praise Hallelujah. خدا کی تعریف. ہاللیلویا. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا خدا ان کی تعریف کرتے ہیں. آج پہلا دن ہے اگست کے مہینے کا. اگست پہلی تاریخ 2021. ہم مبارک ہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی عطا کی اور آج ہم خدا کے قدموں میں. ہاللیلویا. کتنے لوگ خاندانی طور پر خدا کے حضور آئے؟ کتنے لوگوں کے میاں بیوی اور بچے سارے آئے ہیں؟ پورا دکھائیے خدا. پریز دی لارڈ. خدا ہم آپ کو برکت دے. کوشش کریں کہ اپنے خاندانوں سمیت خدا کے قدموں میں آئیں. آج کا مضمون یونٹی پر ہے، یگانگت پر. جو یونٹی ہے، یگانگت ہے، مل کر رہنا ہے، اس کی تمثیل آج ہمیں بائبل مقدس میں سے ملے گی. اور آج ہم سیکھیں گے کہ جن پر کوئی نگاہ بھی نہیں کرتا، جن مخلوقات کو کوئی شاید دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا، سلیمان دنیا کا سب سے حکمت رکھنے والا شخص، خدا کے قریب رہنے والا شخص، ہمیں انسانوں کو جو اشرف المخلوقات ہیں، جو اس کائنات میں سب سے اشرف، بڑے، عزت دار بنائے گئے ہیں، جن کو حاکم بنایا گیا ہے. خدا نے کہا اس زمین کو معمور و محکوم کرو، حکومت کرو. ان کو سکھایا جا رہا ہے ان مخلوقات سے جن کو ہم ویلیو نہیں دیتے، جن کا ہمیں شاید صحیح طرح سے پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے. آج ہم سیکھیں گے. اور آج کا یگانگت کے ساتھ ساتھ، یونٹی کے ساتھ ساتھ، اس کا جو مین ٹائٹل ہے وہ بھی آپ اپنے پاس لکھ لیجئے، کیونکہ ہم مین سیکھیں گے ٹیڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی پرے باندھ کر نکلتی ہیں. Locusts have no king yet they advance together in the rank. ٹڈیوں کا کوئی بادشاہ نہیں ہے. اس کتاب آپ کے ذہن میں کوئی کہے کہ بائبل مقدس میں حکمت اور دانائی کی کتاب کون سی ہے؟ آپ کے ذہن سے منہ سے کیا نکلے گا؟ کون سی؟ امثال کی کتاب. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بائبل مقدس میں آدم سے لے کر آج تک کوئی ایسا شخص ہے جس کو کہا گیا کہ یہ بڑی حکمت والا ہے؟ ہاں جی، جس کو کہا گیا کہ بڑی حکمتی ہے، بڑا دانا شخص ہے. سامن کیا جی؟
مثال کی کتاب حکمت کی کتاب، اور اس کے لکھنے والا سب سے زیادہ حکمت رکھنے والا. اس کے بارے میں انفارمیشن لکھ لیجیے گا. آج جو لکھیں گے ان کو برکت ملے گی. اگر آپ حوالہ دیکھیں، صرف حوالہ اپنے پاس نوٹ فرما لیجیے. دوسرے سلاطین میں سے آج ایک ایسی انفارمیشن آپ تک شیئر کرنے لگا ہوں جو آپ نے کہیں پہلے شاید سنی ہو، شاید آپ کے نالج میں نہ ہو. سو اس کو اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے گا، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے سوالات کئی جگہوں پہ. پہلا سلاطین اس کا 4 باب اور اس کی 32ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور اس نے 3000 مثلیں کہیں اور اس کے 1005 گیت ہے. یہ کہیں سے نہیں ملے گا آپ کو. پہلا سلاطین 4 باب اس کی 32ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سلیمان نے 3000 گیت لکھے، 3000 مثلیں کہیں اور 1005 گیت لکھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ان چیزوں کو آپ حکمت اور دانائی کی باتیں نہیں کہیں گے؟ 300 مثالیں دے دی، اور مثال دینے کے لیے آپ کے پاس علم کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ اس کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی مثال دیں گے. جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، آپ مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ 3000 مثالیں دی اس نے اور 1005 گیت اس نے لکھے. اور آج ہمیں 4 چیزوں سے سکھا رہا ہے سلیمان بادشاہ، 4 چیزوں سے. اور ان 4 چیزوں کو اگر آپ بولیں، میں یقیناً کہتا ہوں ان میں سے ایک بھی ہمیں یہاں پر نظر آ جائے تو یہاں پر دوڑ بھاگ مچ جائے گی. چھپکلی نظر آ جائے تو کیا آئے گا؟ بلکہ کئی دفعہ ہوا بھی ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ لا مچ جاتی، چھپکلی آ گئی، او ہو چونٹی، ہمیں چونٹی نہیں برداشت ہے نا. لیکن کلام آج بڑا کھول کے ہمیں ان باتوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے. 4 ہے جو ناچیز ہے. ناچیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیکار، ناچیز، کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی. 4 ہے ان کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں ہے. لیکن سلیمان لکھتا ہے 4 ہے جو ہے ناچیز لیکن بڑی ویلیو ہے، دانائی بڑی ہے ان وہ ناچیز لیکن ان کے اندر حکمت بڑی ہے، دانائی بڑی ہے. کن کو کہا جا رہا ہے؟ آپ کو کہا جا رہا ہے. کن کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے کہا جا رہا ہے. کن کو کہا جا رہا ہے؟ میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، تجھے کہا جا رہا ہے. اور تیرا رتبہ خدا کی نگاہ میں کیا ہے؟ تیرا رتبہ خدا کی نگاہ میں ہے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین کو مثال 4 کی دی جا رہی ہے جو ہے نا چیز بالکل ویلیو لیس، کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے. پہلے ہم جو آج کا مین ٹاپک ہے ٹٹیاں، ان کے بارے میں ذرا سیکھیں گے. ٹٹی نظر آ جائے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ کبڈ میں ٹٹی نظر آ گئی، ہلو، رد عمل کیا ہے ہمارا؟ کیا کریں گے؟ ہاں جی، کپڑے ٹوک دیتی ہے، پر اسی وہ کی کریں گے، اسی انہوں ٹوک دیتے ہیں. پھڑو مارو پڑھ لو. گھر دے سارے منڈے آ جاؤ بھی بڑا کچھ میں شکار کرنا ہے، ٹٹی مارو، ہے نا. یہ ٹٹی دیکھتے ساتھ ہمارا اس کے بارے میں ریئیکشن ہے، لیکن وہ تو بڑی زبردست ہے. کلام کہہ رہا ہے کہ وہ ہے نا چیز پر دنائی بڑی ہے ان میں بڑی حکمت ہے. اور بھائی حکمت تو میرے اندر اور آپ کے اندر ہونی چاہیے،
کیونکہ ہمیں خدا نے ان سب پر اختیار دیا ہے، لیکن سلیمان سکھا کیا رہا ہے؟ او بھائی ان چاروں کو دیکھو اور ان کی حکمت میں سے سیکھ لو۔ اچھا، ٹڈیوں کا ذکر اپنے ساتھ بڑی دنائی کے ساتھ بات سنیے گا میری دھیان سے۔ ٹڈیاں کیا بتا جی؟ ٹڈیوں کا آپ کے ذہن میں آتے ساتھ بائبل مقدس میں سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ اینی باڈی؟ 10 ہفتے، اوکے، اور دوسرا ٹڈیوں کو ڈانٹوں گا، اوکے، ہاں سب سے بڑا واقعہ ذہن میں ایک دم آتا ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کھاتا تھا؟ ٹڈیاں اور شہد۔ میں بڑے سال اس پر اسٹڈی دیتا رہا اور وہ اس وقت کی محدود اسٹڈی تھی۔ ایک دن بائبل مقدس کا ایک حوالہ میرے سامنے سے گزرا تو میری ساری ڈاکٹرین تبدیل ہو گئی۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ یوحنا ٹڈیاں کیسے کھا سکتا ہے؟ یہ ٹڈیاں یہ والی ٹڈیاں نہیں ہوگی، یہ کوئی اور ٹڈیاں ہوگی، یہ کوئی درخت کا پھل ہو سکتا ہے، یہ کوئی جنگلی بوٹی جڑی ہو سکتی ہے، شاید ایسا ہو۔ لیکن میں جب بائبل مقدس میں سے میں نے اس حوالہ کو دیکھا تو میری سوچ بالکل بدل گئی۔ آئیے میں آج چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی سوچ بدل جائے کہ وہ ٹڈیاں کیسی تھی۔ آئیے ذرا اگر آپ حوالہ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیجئے۔ جو یوحنا کا ٹڈیوں کا واقعہ ہے وہ متی کی انجیل 3 باب اور اس کی 4 آیت کے اندر آپ کو ملے گا، اور احبار 11 باب ذرا نکالیے، احبار 11 باب اور اس کی 22 آیت غور سے سنیے، نیچے اوپر بڑے دھیان سے، اور بلکہ اچھا ہے آپ لکھتے جائیں ان چیزوں کو، یہ بڑی زبردست ہے۔ احبار 11 باب اور اس کی 22 آیت لکھا ہے، وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو، اور سے سنیے گا، وہ جنہیں تم کھا سکتے ہو یہ ہیں ہر قسم کی ٹڈی، سنیے سنیے سنیے، ہر قسم کی ٹڈی، ہر قسم کا سلام، اور ہر قسم کا جھینگر، اور ہر قسم کا ٹڈا۔ ہر قسم کی ٹڈی، ہر قسم کا سلام، ہر قسم کا جھینگر، اور ہر قسم کا ٹڈا۔ ٹڈی چھوٹی تے ٹڈا، حالانکہ جڑا چھوٹا ہوتا سی انہوں نے کہنا ٹڈا جایا ہے، ویسے ٹڈا بڑا ہوتا ہے، یہ جو ہوتا ہے نا یہ بڑی ٹڈی کو کہا جاتا ہے ٹڈا۔ اور کلام کہہ رہا ہے تم کھا سکتے ہو۔ اچھا اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں آتی ہے چھوٹے چھوٹے نے کیویں شہد سے ڈوب ڈوب کے سموتا ہی کھائی لگتا ہے نا ایسے، اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ٹڈیاں کھاتا ہے۔ سنیے لکھا ہے کہ تم ان جانوروں کو کھانا جو تمہارے لیے حلال ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جگالی کرتے ہو اور ان کے پیر جو ہے وہ چھنے ہوئے ہو۔ تو کیا ہم ویسے ہی کچا کھا جاتے ہیں؟ کچا کھاتے ہیں؟ کیسے کھاتے ہیں؟ پکا کے کھاتے ہیں، ہے نا؟ پکا کے کھاتے ہیں۔ تو پھر بھائی ٹڈیاں بھی پکا کے کھاتا ہے، ٹڈیاں بھی وہ پکا کر کوئی بوائل چوائل کر کے، کوئی کالی مرچ لا کے ٹیسٹی کر کے کھاتا ہے۔ ایسا تھوڑی کہ پھڑیاں تو کھا لیا، ایسے نہیں ہوتا۔ جو لکھا ہے کہ تو کھانا، اس کے کھانے کا طریقہ وہی ہے جیسا ہم پکا کر کھاتے ہیں۔ سو آج اس بات کو اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے کہ متی کی انجیل 3 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے یوحنا ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ اس کے لیے اپنے پاس حوالہ نوٹ کر لیجئے، احبار 11 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے وہ جو تم کھا سکتے ہو ہر قسم کی ٹڈی، ہر قسم کا سلام، جھینگر اور ٹڈا، یعنی کہ یہ سب کچھ حلال ہے، اور یوحنا حرام نہیں حلال ہی کھا رہا تھا۔ بولے ہلیلویا، ہلیلویا۔ سمجھ لگ رہی ہے باتوں کی؟ تو
ٹڈی آج حلال ہوگی تو بھائی آپ پکڑ کے کھا سکتے ہیں، مار کے سٹ نہ دیا کرو۔ ان کی ایک بڑی زبردست ہیبٹ ہے ٹڈیوں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹڈیاں ایویں کوئی چیز ہے۔ اگر سلیمان نے امثال کی کتاب میں ٹڈیوں کا ذکر کر دیا ہے تو یقیناً یہ کچھ کمال کرتی ہوں گی، یہ کوئی زبردست کام کرتی ہوں گی۔ میں آپ کو یہ بات واضح طور پر علانیہ کہنے لگا ہوں کہ ٹڈیاں خدا کا ہتھیار ہے۔ ٹڈیاں خدا کا ہتھیار ہے۔ خدا تلوار سے نہیں لڑتا، خدا بھالوں برچوں اور بندوقوں سے نہیں لڑتا، خدا کے ہتھیار کچھ اور ہی ہے۔ پانی خدا کا ہتھیار ہے، بولے ہاللیلویہ۔ پانی خدا کا ہتھیار ہے، جہاں بھیجنا ہوتا ہے اتنا بھیج دیتا ہے کہ ترقی یافتہ ملک جہاں پر اتنا سا گرد نظر نہیں آتا وہاں پر شہروں کے شہر ڈوب جاتے ہیں، ہے نا؟ طوفان کوئی روک سکتا ہے؟ آندھیاں کوئی روک سکتا ہے؟ بارشیں کوئی روک سکتا ہے؟ بادلوں کو آنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ زلزلوں کو آنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ یہ سارے خدا کے ہتھیار ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور کیا ان ٹڈیوں کو آنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں آپ کے ملک میں اس کا حملہ تھا، یہ سندھ والی سائڈ پہ ساری آئی ہوئی تھی اور چٹ کر گئی۔ یہ کھاتی کیا ہے؟ کھاتی کیا ہے؟ ہری سبزی، ہرا پتا، ہرا جو کچھ نظر آتا ہے ہرا کھا جاتی ہے، چاہے وہ پیڑ ہو، چاہے وہ فصل ہو، چاہے وہ کچھ ہو، ہرا سب کچھ یہ چٹ کر جاتی ہے۔ اور اس چٹ کے بعد نقصان کیا ہوتا ہے؟ قحط پڑ جاتا ہے، اس ملک میں قحط پڑ جاتا ہے، فصل دیکھ ساری ہیں کھا جاتی ہیں۔ تو یوئیل نبی والا لکھیے اپنے پاس، یوئیل نبی، یوئیل دوسرا باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ خدا کی فوج ملک ہے۔ کیا ہے جی؟ خدا کی فوج ملک۔ آئیے ذرا میں آپ کو پڑھ کر اس سوالہ کو بتاتا ہوں۔ یوئیل دوسرا باب اور اس کی 25ویں آیت۔ بلکہ پہلے ہم آتے ہیں یوئیل پہلا باب اور اس کی 4 آیت کے اندر کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک غول سے بچا اسے دوسرا غول نکل گیا، اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا غول چٹ کر گیا، اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا غول کھا گیا۔ اور پھر دوسرے باب کی 25ویں آیت میں آئے، اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوجیں ملک نکل گئی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا۔ پہلے کیا لکھا ہے؟ ٹڈیوں کا ایک غول کھا گیا، جو بچ گیا وہ دوسرا غول کھا گیا، جو اور بچ گیا اس نے تیسرا غول کھا گیا، اور پھر چوتھا غول کھا گیا۔ یہ غولوں کے ساتھ آتی ہے، یہ جھنڈ بنا کر آتی ہے، یہ گانگت میں آتی ہے، یہ ایک ہو کر آتی ہے، یہ پاور میں آتی ہے، کیونکہ ٹڈی اس بات سے واقف ہے۔ غور سے سنیے گا، میں اور آپ واقف نہیں ہیں، ٹڈی اس بات سے واقف ہے کہ میری کیلی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک ٹڈی کی نہ کھا جائے گی، ارے کتنا کھا سکتی ہے؟ وہ تو پورا سوٹ نہیں کھا سکتی۔ کھیت کہاں سے کھانے ہیں؟ شہر کہاں سے تباہ کرنا ہے؟ کلی ٹڈی نکلے گی یہ ارد رات ہی ہوئے گی، تو کوئی نہ کوئی چڑی چپ کے لے جائے گی، تو کہاں چپ کے لے جائے گا، ہے نا؟ اس کی زندگی برباد، اس کا کام جو اس کا جو مشن ہے وہ ختم، وہ آپ ہی نہیں رہی۔ تو وہ جانتی ہے کہ
کہ میں اگر اکیلی جاؤں گی تو میں کچھ نہیں ہوں، لیکن اگر میں غول میں جاؤں گی، اگر میں اپنے ساتھ اور بہت ساری ٹڈیوں کے ساتھ جاؤں گی تو میری ویلیو ہے، میں اپنی منزل تک بھی پہنچوں گی اور میں کامیاب بھی ہوں گی۔ کون کہہ رہی ہے؟ ٹڈی۔ تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا کہ کلیاں کچھ نہیں بننا؟ ہم اکیلے کہاں بھاگے پھر رہے ہیں؟ کیوں ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایک بندہ کلا ہی ہے، کلا ہی ہے۔ ہمیں جماعت میں رہنا ہے، ہمیں جماعت میں رہ کر گرم رہنا ہے۔ اور میں مثال دیتا ہوں، آدھی میں بولوں گا آدھی آپ بولیں گے۔ کولا کولیاں سے رہ کے، بولو بھائی، کولا کولیاں سے رہ کے بھاگتا رہتا ہے، تو کلا کتنی دیر؟ کتنی دیر؟ اس کی لائف کم ہو جاتی ہے، اس کی گرمائش کم ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور وہ بس بڑی جلدی ہو جاتا ہے، تھک بڑی جلدی جاتا ہے۔ لیکن جو انگیٹھی ہے اس میں کولے دہکتے رہتے ہیں، کولوں کے ساتھ کوئلے، کوئلوں کے ساتھ کوئلے، اور وہاں پر آگ بھی رہتی ہے، حرارت بھی رہتی ہے۔ اور ایماندار کو آج ٹٹی سے سیکھنا ہے۔ ٹٹی اکیلی نہیں نکل رہی ہے کیونکہ جانتی ہے میں اکیلی کچھ نہیں ہوں۔ ایماندار اکیلا کیوں نکلتا ہے؟ ایماندار اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا کہ میں کلا گھر جنیاں مرضی دعاواں کر لا، ٹی وی دے سامنے بیٹھ کے ٹی وی نو سجدے کر لا، مینوں گرمائش حرارت نہیں ملنی جو خدا دے پاک نو دی گرمی جماعت چ منوں ملنی، جو مجھے بلیسنگ جماعت میں ملنی ہے، گھر بیٹھ کر نہیں ملنی مجھے۔ گھر میں ابلیس کا حملہ بڑھ جاتا ہے، اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کلے ہوئی ایویں ہی یاد آ جاتا، میرا تو فلانا سوٹ تو بڑا رہتا ہے، باہروں نال ہی آواز آنے شروع ہو جاتی، فلانا چیز لو، فلانا چیز، پھر ایک دم آواز آتی ہے پرانے کپڑے تو بھانڈے لو۔ بس پھر بندہ کہتا پرانے کپڑے کٹو فٹافٹ۔ کدھر گئی دعا؟ کدھر گیا دھیان؟ اتنے ذرا ہل کے باہر یہاں پہ کیسے دھیان کہیں اور جائے؟ خدا بولتا ہے، اور جب ہم خدا کے لوگوں میں رہتے ہیں تو ہر طرح کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ جب ہم خدا کے روح کے کنٹرول میں رہتے ہیں ہر طرح کا خطرہ ٹل جاتا ہے، کیونکہ خدا اپنے روح سے ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ حفاظت کرتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ یاد رکھیے، اکٹھے رہیے، ایک رہیے، یگانگت میں رہیے، ایمان میں ایک رہیے، آپ چمکتے رہیں گے، آپ چمکتے رہیں گے۔ آپ ایک اتوار چھٹی کر کے دیکھ لیں، کیوں بچ تڑا دوجے اتوار دل ہی نہیں کرنا آپ پہ، تو دل چ خیال پتا کیا آنا، چل پچھلے اتوار نہیں سنگے کی ایس اتوار پھر چھٹی کر لو، ہے نا؟ تو مہینہ لنگ جاتا ہے۔ چھٹیاں کیا ہے؟ نہ ہم آئے، نہ ہم گرم ہوئے، نہ ہم پرجوش ہوئے، نہ ہمیں خدا کے کلام کی بلیسنگ ملی، نہ ہم نے خدا کے کلام میں سے کچھ سیکھا۔ خالی خالی خالی، دنیا داری دنیا داری دنیا داری چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، اور پھر ہم خالی ہونا شروع ہو جائے۔ جو بڑے ہم سمجھ رہے ہوتے نا کہ میں تو نکو نک ہو گیا ہوں، میں تو روح سے معمور ہو گیا ہوں، اور میں تو زبردست ہو گیا ہوں، پھر وہ ڈاؤن جانا شروع ہوتا ہے، بیٹری ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر آخر اینڈ پہ بیٹری کا کیا ہوتا ہے؟ بیٹری ڈیڈ کیا ہوتا ہے پتہ؟ فوت، بیٹری فوت ہو جاتی ہے، بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے، تو پھر یاد آتا او ہو چارجنگ کی ضرورت ہے۔ آئیے سیکھیں نا چیز ٹڈی کیا ہے، کیا ٹڈی ہے، کیا نا چیز۔ اور سلیمان کہتا سیکھو، بڑی دنا ہے، بڑی حکمت ہے، کٹھی جاتی ہے۔ آئیے ذرا خروج کی کتاب میں چلیں، میں آپ کو ان کے کٹھے چلنے کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔
ابھی بہن نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ میرے ذہن میں بہن نے کہا جی ہمیشہ فرعون کا واقعہ آ جاتا، 10 آفتیں آتی ہیں، ہاں؟ تو خروج 10واں باب اس کی 4 آیت ذرا دیکھیں۔ ورنہ اگر تو میرے لوگوں کو جانے نہ دے گا تو دیکھ کل میں تیرے ملک میں ٹڈیاں لے آؤں گا اور وہ زمین کی سطح کو ایسا ڈھانک لے گی کہ کوئی زمین کو دیکھ نہ سکے گا، اور تمہارا جو کچھ اولوں سے بچ رہا ہے وہ اسے کھا جائے گی، اور تمہارے جتنے درخت میدان میں لگے ہیں ان کو بھی چٹ کر جائے گی، اور وہ تیرے اور تیرے نوکروں بلکہ سب مصریوں کے گھروں میں بھر جائے گی، اور ایسا تیرے آباء و اجداد نے جب سے وہ پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک نہیں دیکھا۔ اور وہ لوٹ کر فرعون کے پاس سے چلے گئے۔ فرعون کو موسیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر تو نے میرے لوگوں کو نہ جانے دیا ٹڈیاں آ جائیں گی، تیرے گھروں کو بھی تیرے ایسا چھپا دیں گی کہ کبھی دیکھا نہیں ہوگا، تو لائے گا کون؟ ہلو، اچھا خروج 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے ذرا 3 آیات پڑھیے، ذرا وہ اس کو دیکھیے، پڑھیے گا ذرا۔ اب دیکھیں گے کہ جب فرعون کو موسیٰ نے کہا تو پھر وہ ہوا جو موسیٰ نے کہا، جو موسیٰ نے کہا وہ ہوا۔ جی پڑھیے گا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا۔ تب نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں۔ ہاں جی، ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں، اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائے۔ جی بس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی، اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی۔ ہاں جی سنیے گا ذرا غور سے، میں نے پہلے کہا یہ اکیلی نہیں جاتی، یہ غول کے ساتھ جاتی ہیں، اور غول بن کر جب جاتی ہیں تو پھر فتح پاتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، ٹارگٹ اچیو کرتی ہیں۔ جب خدا نے اسے کہہ دیا کہ چلو اب جا، اور جا کر لاٹھی بڑھا، اور اب ٹڈیاں آ رہی ہیں۔ کیسے؟ ٹڈیوں کے آنے کا طریقہ کیا ہے؟ ساری رات، جی آگے بڑھیے گا، ساری رات خدا نے پروا آندھی چلائی، اور کیا ہوا؟ اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی۔ ہاں جی، صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ملک مصر میں ٹڈیاں لے آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا جمپ نہیں کر سکتی، نہ ان کی بڑی ٹانگیں ہیں کہ یہ لمبا سفر طے کر لے، اس لیے یہ مدد لیتی ہے ہوا کی مدد لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب خدا نے پوروا آندھی چلائی، پوروا آندھی کس کو کہتے ہیں؟ لکھ لے ہو جائے، یہ تانوں کتے نہیں لبنی گا جی۔ مشرق، پوروا، مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی ہوا کو پوروا آندھی کہتے ہیں۔ اور یہ آندھی چلی، اور اس آندھی کے ساتھ ٹڈیاں ملک مصر میں بھر گئی، اور کام جاتے ہی شروع کر دیا۔ کام کیا تھا انہوں نے کرنا؟ کیا تھا؟ جا کے فصلیں کھانیاں سن، کیا کھانا تھا؟ فصلیں جاڑنی تھی۔ او ہو ان کو پتا ہے کہ میرا کام کیا ہے۔ میں نے انہیں پتا بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ سبزی کھا جاؤ تے مصریاں نو سزا دو۔ پھر کیا ہوا؟ جی پڑھیے گا۔ اور ٹڈیاں سارے ملک کے مصر پر چھا گئیں، اور ٹڈیاں مصر کے پورے ملک پر چھا گئی جی، اور وہی مصر کی حدود میں بسیرا کیا۔ ہاں جی، گئی اور وہاں پر ٹکی، اور وہاں جا کر ہریالی کھانا شروع کی، اور پھر ٹک گئی جی۔ آگے، اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں، اور نہ ان کے بعد پھر آئیں گی۔ جیسا اس نے کہا تھا ویسے ہی تمہارے آباء و اجداد نے بھی ایسی ٹڈیاں نہیں دیکھی ہوں گی، تمہارے آباء و اجداد نے بھی ٹڈیاں ایسی نہیں دیکھی ہوں گی، اور ویسا ہی ہوا جی۔
क्योंकि उन्होंने तमाम रोज जमीन को ढांक लिया, ऐसा कि मुल्क में अंधेरा हो गया। ओके, 19वीं आयत पे आइए, जहां पर फरौन कहता ओके मूसा मुझे माफ कर दे, खुदा से कह इस सारी आफत को दूर कर दे। पहले क्या हुआ? 16वीं आयत में खुदा ने पूर्वा आंधी चलाई। ये वो आंधी है जो मशरक से मगरब की तरफ चलती है। अब इस पूर्वा आंधी के साथ आ गई टिड्डियां। 19वीं आयत में देखिए एक और आंधी का जिक्र है जी। और खुदावन ने पिछवा आंधी भेजी, जो पिछवा आंधी भेजी जी, ठीक है जी, बोलते रहिए भाई। जो टिड्डियों को उड़ा कर ले गई और उनको बहरे कुलसम में डाल दिया। आमीन। पहले क्या हुआ? पूर्वा आंधी चली है तो उसके साथ टिड्डियां आ गई हैं। फिर पिछवा आंधी चलाई है, इससे पूर्वा का मतलब है मशरक से मगरब की तरफ आने वाली। अब पिछवा आंधी क्या है? मगरब से मशरक उल्टी हवा चलाई और उस हवा में वो टिड्डियां जो आई थी वो वापस चली गई और बहरे कुलज़म में चली गई। यहाँ पर सीखने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि टिड्डियां आंधी के साथ ट्रेवल करके आई और आंधी के साथ ही ट्रेवल करके वापस चली गई। इसका मतलब है उनको ट्रेवल करने के लिए, सफर करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हवा की जरूरत, आंधी की जरूरत पड़ी और वहां पहुंचकर टारगेट अचीव कर लिया, मिस्र को तबाह कर दिया। सुनिए मेरे भाई मेरी बहन, आप और मैं अकेले ना रहे बल्कि जमा हो और जिस तरह टिड्डियां हवा के साथ उड़ती अपने टारगेट तक पहुंच गई, मैं और आप रूहुल कुद्स की आग में, रूहुल कुद्स की हवा में बहे, उड़े और अपने टारगेट इब्लीस को अचीव कर जाए, उसको हलाक करके उस पर गालिब आए। और ये तभी है जब आप इकट्ठे होकर चलेंगे, कले कले कुछ नहीं, अकेले कुछ नहीं हो सकता। आप और मैं अकेले कुछ नहीं है। आइए यगानगत में आ जाए, यूनिटी में आ जाए। और सीखना किससे है? टिड्डियों से। टिड्डियों से सीख लीजिए, इकट्ठे रहा करें। ना हम खानदान में इकट्ठे रहते हैं, ना हम कलीसिया में इकट्ठे रहते हैं, ना हम अपनी जॉब पर इकट्ठे रहते हैं। हम कल्ला रहना बड़ा पसंद है, अकेले ना रहे। अपने मकसद को पाना है तो फिर टारगेट अचीव करने के लिए जमा हो जाइए। 4 का जिक्र था ना, टिड्डियों पर हमने बात की, स्टार्ट कहां से लिया? आइए दोबारा अपने मेन वाले में आइए जरा, शाबाश। अमसाल 30 की 24। 4 हैं जो नाचीज है लेकिन बहुत दना है। पहले नंबर पर चींटियां कमजोर मखलूक है, कभी गर्मी में अपने लिए खुराक जमा करती है। कमजोर सी, छोटी सी, पता नहीं किनियां साढ़े पैरों थले आके मर जादियां, लेकिन दनाई का म्यार देखिए, विजडम का म्यार देखिए। जो ही सर्दी खत्म होती है वो अपनी बिलों में से बाहर निकल आती हैं, अपने घरों में से बाहर निकल आती हैं और मौसम बदलते ही खुराक जमा करना शुरू कर देती हैं। काय के लिए? आने वाले मौसम के लिए, आने वाली सर्दियों के लिए वो खुराक जमा करना शुरू कर देती हैं। टिड्डियों से हमने ये सीखा इकट्ठे होकर हम कुछ भी कर सकते हैं, तो चींटियों से भी यही सीखना है, इकट्ठे कुछ भी कर सकते हैं। ये एक आपने कभी नोट किया, जितना मर्जी बड़ा टुकड़ा खाने का पड़ाओ, गोश्त पड़ाओ, आ जानियां पै जानियां सारियां, और फिर एक वक्त आता है कि ये उठाकर चल भी पड़ती हैं, मूव करना शुरू कर देती हैं। यूनिटी, भारी काम भी आसान हो जाएगा। हालेलुया। नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा जब हम एक हो जाएंगे, जब हम जुड़ जाएंगे। लेकिन ये जुड़ना मसीह में हो, ये जुड़ना रूहानी तौर पर हो, ये जुड़ना एक मकसद के लिए हो, तब आसमान खुलेगा और हम कामयाब होंगे। इन चींटियों से सीखना है और खानदानी तौर पर इन चीजों को याद रखिए।
آپ اور میں اگلے سیزن کے لیے ضرور تیاری کیا کریں. آج ہی نہیں، صرف آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے، لیکن مبارک ہے وہ جو آنے والے دنوں پر نظر کرتا ہے، دھیان کرتا ہے کیا بنے گا. میرا ٹھکانہ زمین نہیں ہے، میں نے اس زمین پر نہیں رہنا، میں نے تو اپنے یسوع کے پاس ان مکانوں میں جانا ہے جس کا وعدہ کیا گیا، تو فکر اس کی کرنی ہے. تو اپنے آپ کو یہیں پر درست کرنا پڑے گا. صفان کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور صفان اگرچہ ناتوان مخلوق ہے تو ابھی چٹانوں میں کے درمیان گھر بناتے ہیں. یہ صفان ایک خرگوش کی طرح کا چھوٹا سا جانور ہے. اس کے کان بڑے چھوٹے چھوٹے، ٹانگیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، دم ہوتی نہیں ہے. یہ منہ ایسے ویسے ہلتا رہتا ہے، لیکن لگتا ہے جیسے یہ چگالی نہیں کرتا ہے. نہیں، ویسے کھانے والا نہیں ہے، ویجیٹیرین ہے، پیور ویجیٹیرین ہے. یہ ایوی پتے پتے کھاتا ہے، لیکن یہ چٹانوں میں رہتے ہیں. چٹانوں میں 6 سے 50 صفان ایک وقت میں رہ سکتے ہیں، اور یہ کٹھے رہتے ہیں. ان کو پتا ہے کٹھے رہیں گے تو بچے رہیں گے، اکٹھے رہیں گے تو محفوظ رہیں گے، اکٹھے رہیں گے تو ہمارا اس میں فائدہ ہے. دنیا کے اشرف المخلوقات ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن چیونٹیوں کو بھی پتا ہے، ٹڈیوں کو بھی پتا ہے، صفان کو بھی پتا ہے. چھپکلی کی طرف دیکھیے، چھپکلی کا بھی ذکر ہے، دیکھا کیا نہیں. اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے اور تو بھی شاہی محلوں میں رہتی ہے نا. چھپکلی نے کوئی روک سکتا ہے؟ اور نواز شریف کے گھر بھی چلی جاتی، بل کلنٹن کے گھر بھی چلے، امریکہ کے صدر گھر بھی چلی جاتی، اسے کون روکے؟ منہ سے پکڑتی ہے، بڑی زبان ہے، بڑی تیز ہے، بڑی چلاک ہے. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں عزیزو؟ ہمیں ان 4 ناچیز مخلوقات سے دانائی سیکھنی ہے. ہے نا افسوس کی بات کہ اشرف المخلوقات کو ان 4 چیزوں سے، اور وہ بھی ناچیز چیزوں سے سیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. انسان کو وفاداری کا اگزامپل دینا ہو، مثال دینی ہو، تو کس جانور کی دیتے ہیں؟ بولو کدھر؟ ڈاگی. بڑا وفادار ہے. کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ انسان کو، جو اشرف المخلوقات ہے، جو اسے ٹرینڈ کرتا ہے، جو اسے پالتا ہے. کہا جا رہا ہے یہ بڑا وفادار. او بھائی، میں اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کھڑے کہاں ہیں؟ خدا آج ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے، یگانگت پہ رہو، ایک رہو. ہمیں جانوروں کی طرف صرف سیکھنے کے لیے کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے، جبکہ میں اور آپ خدا کی حکمت سے بھرے اور خدا کے کلام سے بھرے ہوئے ہیں. آئیے کیلا رہنا چھوڑیں، آئیے ایک کلے ڈاما ڈول رہنا چھوڑے. ابھی میں نے لاسٹ سنڈے کیا میسج سنایا تھا؟ کسی کو یاد ہو؟ ہاں جی، 2 متفق، if 2 agree. اور کیا بتایا تھا؟ کلے دعا کر تھک گئے. کیلے کی دعا کا جواب بھی آتا ہے. کلے دعا کر تھک گئے، جواب نہیں آ رہا تو اپنے ساتھ کسی ساتھی کو لے لیجئے جو ہم ایمان ہو، یک دل ہو، اور خدا کو یاد کرائیے. اے خداوند، آپ نے کلام میں کہا ہے جب 2 متفق ہو جاؤ گے زمین پر، آسمان کا خدا سن کر تمہارے ساتھ متفق ہو جائے گا، اور وہ ہو جائے گا جو تم مانگ رہے ہو. ہلیلویا، ہلیلویا. یہاں پر بھی یونٹی سکھائی جا رہی ہے. یونٹی میں آ جائیے، یسوع مسیح کے قدموں میں آ جائیے، یسوع مسیح کو مان جائیے کہ وہی آپ کا پالن ہار ہے، وہی آپ کا بنانے والا، آپ کو پالنے والا ہے. آپ اور میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آئیے ایک آخری والا جلدی سے ہم دیکھیں گے اور پھر ہم کلام کو بند کریں گے. پہلا کرنتھیوں، کیونکہ کرنتھیوں کے نام خط، پہلا کرنتھیوں پہلا باب اب 10ویں آئے.
اب اے بھائیوں، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو. سب ایک ہی بات کہو. تو ایک بات تو تب کہیں گے نا جب ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، جب ایک کو مانیں گے، ایک کی سنیں گے، تبھی ایک کی بات کہیں گے نا. تو جب ہم بٹ چکے ہیں، جب ہم ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، تو پھر جس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جس سے انسپائر ہوں گے، اسی کی بات کریں گے، اسی کی بات کریں گے نا. سو یسوع مسیح کے نام سے پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے ایک ہی بات کہو، اور تم میں تفرقے نہ ہو، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو. یہ اسی صورت میں ہے جب ہم ایک ہو کر خاندانی طور پر خدا کے قدموں میں آئیں گے، خدا کا کلام سنیں گے، خدا کے کلام کی بات پر دھیان دیں گے، خدا کے کلام کو سیکھیں گے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں آنے دیں گے، خدا ہماری زندگی میں نظر آئے گا، تبھی ہماری زندگیاں یگانگت میں رہیں گی. یاد رکھ میرے بھائی اور میری بہن، اکیلا کچھ نہیں ہے. ٹڈیوں سے سیکھ لیں، وہ ہوا میں اڑتی ہیں اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرتی ہیں. مجھے اور آپ کو روح القدس میں ایک دل ہو کر اڑنا ہے اور ہمیں اپنے ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں. یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے تاکہ روح القدس کی بارش ہم پر ہو، تاکہ روح القدس کی معمولی ہم پر ٹھہرے، تاکہ روح القدس کی برکتیں آئیں اور ہم جو اکیلے اور سوکھے اور روکھے ہیں، ہم تر و تازہ ہو جائیں اور آسمان سے خدا کے پاک روح کی بارش ہماری زندگیوں میں کام کرے اور ہم یگانگت میں رہتے ہوئے، یہ یونٹی میں رہتے ہوئے خدا کی حضوری سے کثرت کی برکات کو حاصل کریں. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خدا ان کے قدموں میں جھکے.